وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في حكمه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدًا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وأروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العلي العظيم نماز گزارن عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں جو در حقیقت ماہ رمضان اور ماہ سیام اور روزوں کا رزلٹ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرومس کیا ہے کہ جو ماہ رمضان کو درک کرتے ہیں ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور ماہ رمضان کی اہمیت کے قائل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تقوی الہی اور تقوی جیسی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ جز نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ پیغامات ہمارے لیے دیے ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین پیغام توبہ کا پیغام ہے، ریپینٹنس کا ہے کہ حضرت یونس نے تبلیغ کی 70 سال یا 80 سال انہوں نے تبلیغ کی، قوم میں کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے بتایا تھا 2 لوگ ایمان لے آئے، ایک پکا مومن ایک تھوڑا کچا مومن تھا، دونوں صرف 2 لوگ ایمان لے آئے، اس کے علاوہ کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت یونس ناراض ہوئے اور شہر سے باہر نکل گئے، عذاب کا وعدہ کیا۔ اب عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آئے گا۔ جب حضرت یونس باہر نکلے وہ ان کی آپ کی زندگی ہے، جیسے اپنے کئی تقاریر میں سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا پھر آپ لوٹ کر آئے، تو جب عذاب کی آپ نے خبر دی تو جو لوگ اچھے لوگ تھے 2 لوگ انہوں نے قوم سے کہا تھا وہ دیکھو آسمان کی طرف کلاؤڈس ہیں، ڈارک کلاؤڈس ہیں، ڈارک کلاؤڈس از دی سائن آف پنشمنٹ، چلو سب مل کر گڑ گڑاتے ہیں، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اچھے برے جو نیک ہیں وہ بھی چلیں ہمارے ساتھ، جو برے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، بچوں کو ساتھ لو، عورتوں کو ساتھ لو، ایک پہاڑی کی طرف چلو، سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کسی قوم کو پنشمنٹ سے نہیں بچایا سوائے قوم حضرت یونس علیہ السلام۔ جب عذاب آ جاتا ہے کوئی قوم بچی نہیں ہے، فرعون پر عذاب آیا، فرعون بچا نہ، فرعون کی ملٹری بچی، کتنے لوگ ہیں جو ڈراؤن ہو گئے عذاب میں، پنشمنٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے کسی قوم کو نہیں بچایا، ہاں جن لوگوں نے دل سے دعا کی، دل سے توبہ کی، ہم نے ان کو بچایا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَةً فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ آخری لمحات میں جس قوم نے بھی دعا کی ہم نے اس قوم کی دعا کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ وہارون، میں اب ایمان لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الان جی الان 70 چوہے کھا کر اب حج پہ چلے تو کیا چلے، الان وقد عصیت،
اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اب ایمان لا رہے ہو، تم نے تو ہزاروں بچوں کو مارا ہے، ہم تیرے ایمان کو قبول نہیں۔ اللہ خود کہتا ہے فَلَوْلَا کانت قریۃ آمنۃ فنفعها ایمانها، ان کے ایمان نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا الا قوم یونس، صرف قوم یونس نے گڑ گڑا کر دعا کی، توبہ کی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں کشفنا عنہم العذاب، جو ڈارک کلاؤڈز تھے وہ چھٹ گئے، عذاب ٹل گیا، سب نے سجدہ شکر بجا لایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ حضرت یونس پلٹ کر آئے، پروردگار یہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یوں اللہ قوم کے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اے یونس یوں اللہ بدل دیتا ہے، تم نے جلدی کی نکل گئے۔ حق تھا حضرت یونس کا، ایز اے مبلغ حضرت یونس کا حق تھا۔ آدمی تھک جاتا ہے، آدمی تھک جاتا ہے، کب تک کرے تبلیغ، کب تک سمجھاتا رہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو وہ نکل جائے گا۔ لیکن خدا کی قدرت کچھ اور ہے، انبیاء سے برتر ہے، اولیاء سے برتر خدا کی قدرت ہے۔ خدا یہ نہیں کہے گا میرا دروازہ بند ہوگا، خدا کہے گا میرا دروازہ کھلا رہے گا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ایک وقت تک، قیامت تک یا موت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قوم حضرت یونس کو سہولتیں دیں، فیسلٹیز دیں۔ تم نے توبہ کی ہے، توبہ کا مطلب معاف کرنا نہیں ہے، معاف کرنا پھر نیکیوں کا راستہ انہیں دکھانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ انفرادی طور پر توبہ اسی جز میں ہے، اجتماعی طور پر توبہ اسی جز میں ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے گناہ کرنے سے پہلے آگاہ ہو جاؤ، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک کام کرو کہ کوئی توبہ کا موقع ہی نہ ہے، کیوں گناہ کریں اور توبہ کریں؟ جی ایک ٹیچر آیا جماعت میں یا کسی مولانا کے پاس، میں بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ مجھے میرا ٹیسٹ لیجئے گا، میں کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے مدرسے میں۔ مولانا نے کہا جاؤ چھوٹے بچوں کو پڑھا دو، دیکھتے ہیں کس طرح تم پڑھاتے ہو۔ وہ ٹیچر گیا اور بچوں کو پڑھانے لگا توبہ کا لیسن۔ توبہ یوں کی جاتی ہے، توبہ یوں کی جاتی ہے۔ درس ختم ہوا تو استاد نے بچوں سے پوچھا بتاؤ توبہ کب کرنی چاہیے؟ تو ایک بچے نے کہا مولانا استاد صاحب پہلے گناہ کرنا چاہیے پھر توبہ کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو کیا پتا توبہ کیا چیز ہے؟ استاد پہلے گناہ کریں پھر توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے نہیں، توبہ کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے گناہ کرو پھر توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جان لو کہ وہ موقع آنے نہ پائے کہ اللہ تمہارے سروں پر عذاب کو کھڑا کر دے۔ جان لو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت جو ہم لے جا سکتے ہیں آج گھروں میں، آیت نمبر 105 قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، جان لو اللہ تمہارے اعمال کو، تمہارے ایکشنز کو دیکھ رہا ہے۔ بزرگ علماء کہتے ہیں جو کل ہمارا جج ہوگا وہی ہوگا جو آج ہمارے اعمال کو دیکھ رہا۔ اسے کسی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کہ بتاؤ یہ بندہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے۔ کل جو حاکم ہوگا وہی ہوگا جو آج بصیر ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اللہ کے لیے دیکھے گا لفظ ٹرانسلیشن میں شاید یہ شبہ پیدا کرے گا، نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھے گا، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ یا اعمالکم یا عملکم ورسولہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسنجر بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ جی اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا میسنجر دیکھ رہا ہے۔ عاشقان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گفٹ بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے۔ گفٹ کیا ہے؟ والمؤمنون، کچھ ایسے صاحبان ایمان بھی ہیں جو تمہارے اعمال کو دیکھیں گے۔ وہ کون ہے صاحبان ایمان؟ دو روایتیں ہیں، ایک ہم ائمۃ الاطہار علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسری روایت ہے ہوا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کی اسی لسٹ میں آ رہا نا اللہ، رسول اور مؤمن، تو ان کا مقام بھی اتنا بلند ہونا چاہیے جو اس لسٹ میں قرار پا سکیں۔ وہ کیا کریں گے ہمارے اعمال کو دیکھ کر؟ وہ پنشمنٹ دیں گے؟ نہیں، دے آر دی امبیسیڈرس آف اللہ۔
وہ زمین پر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لے جائیں گے یہ رپورٹ کارڈ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم انجام دیتے ہو اس سب کی خبر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرا امام میرے خلاف گواہی دے، میرا اعمال میرے ایسے نہ ہو کہ میرا امام جو آج دیکھ رہا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں کہے گا پروردگار یہ بندہ گناہ گار ہے۔ کسی بزرگ عالم دین نے کہا کربلا کے مصائب امام کے لیے کافی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایکشن ایسے ہوں جن کو دیکھنے کے بعد ہمارے امام کے آنکھ سے کوئی آنسو نکل رہا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، جہاں پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 186 87 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے، ماہ رمضان کے احکام کو بیان کیا ہے، اور وائی رمضان از امپورٹنٹ، تو نزول قرآن، ریویلیشن آف قرآن کا ذکر کیا اللہ نے۔ روزہ فرض ہے لیکن قرآن از دا مین ریزن for the importance of the month of Ramadan، اس لیے کہ قرآن ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے۔ قرآن ہم یہ بتاتا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح کامیاب زندگی گزارنا، نہیں کس طرح زمین پر ایک جنت والی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن ہمیں یہ انسٹرکشنز دے گا، یہ میپ دے گا، قرآن دیکھتے چلے جاؤ، زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ ایک اسکالر نے ایک خوبصورت مثال دی، جو کارپیٹ بنتے ہیں، کارپیٹ بناتے ہیں، وہ لوگ کارپیٹ بنتے بنتے ان کے سامنے ایک نقشہ ہوتا ہے، وہ نقشے کو دیکھتے جاتے ہیں، کارپیٹ کا ایک ہر تھریڈ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، وہ دیکھتے جاتے ہیں، میپ کو تھریڈ کو بڑھاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ جب تک وہ دیکھیں گے نہیں یہ کارپیٹ تیار نہیں ہوگا۔ ہماری زندگی بھی بنتی ہے قرآن کے سامنے رکھنے کے بعد۔ قرآن دیکھتے چلے جاؤ، زندگی کا ہر قدم بڑھاتے چلے جاؤ، دیکھتے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ۔ قرآن مکمل ہماری نگاہوں کے سامنے ہو تو ایک مکمل زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے گی۔ ہر سٹیپ ہمارا قرآن کے سائے میں ہونا چاہیے۔ تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی بات کی، وہیں پر دعا کی بات آیت ہے درمیان میں 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی بات کی اور نزول قرآن کی بات کی، درمیان میں دعا کی بات ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کتنی خوبصورت آیت ہے، رحمتوں سے بھری آیت، رحمتوں سے بھرپور آیت ہے۔ اذا سألک، اے رسول، لوگ آئیں گے تم سے سوال کریں گے میرے بارے میں۔ رسول نے نہیں کہا کہ مجھ سے ہی پوچھ لو، رسول کے بارے میں، رسول کے پاس آ کر لوگ کہیں گے بھائی بتاؤ اللہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ عبادی، گناہگار بندے ہی تو آتے ہیں زیادہ، جن کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ کہاں آئیں گے۔ عبادی، اللہ نے کہا گناہگار بندوں سے 7 ٹائمز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا میں ہوں ان کے ساتھ جو مجھے آواز دیتے ہیں۔ ایک آیت میں 7 ٹائمز اللہ نے کہا میں ہوں۔ سألک عبادی، میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فإنی، انڈیڈ، میں وہاں پر رہوں گا، اجیبو، میں جواب دوں گا جب وہ پکاریں گے، فلیستجیبوا لی، مجھے میری وہ آواز کو لبیک کہیں گے، ولیؤمنوا بی، وہ مجھ پر ایمان لے آئیں گے تو میں ان کو دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔
جہاں اللہ ہماری زندگی میں ہے تو کیا پریشانی ہے، کیا پریشانی ہے۔ رسول کے پاس خدمت میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کیا، یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ میں آپ کو جری نہیں بنا، میں بھی جری نہیں ہونا چاہتا، لیکن جسٹ بتانا چاہتا ہاؤ مرسیفل از آور لارڈ، ہمارا اللہ کتنا مرسیفل ہے۔ یا رسول اللہ ہمارا قیامت میں حساب کون لے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا اللہ حساب لیتا ہے، حساباً یسیرا۔ تو شخص خوش ہو کے جانے لگا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ جب اللہ لے گا تو کیا ڈر ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور کوئی نیکی مجھ سے چھوٹنے نہیں دے گا، وہ حساب لے گا تو کوئی ظلم نہیں کرے گا، اور معاف کرنے والا میرا اللہ، توبہ کو ایکسیپٹ کرنے والا، اتنا مہربان اللہ کہہ رہا ہے مجھے آواز دو، مجھے پکارو، میں تمہاری آواز کو پکار کو سنتا ہوں۔ ماہ رمضان میں ہم کئی دعا کرتے ہیں، جو اہم ترین دعا ہے وہ فکاک رقبتی من النار۔ پہلی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آگ سے بچا لے۔ آگ آن دی ڈے آف دا ججمنٹ، ہیل فائر، آگ یعنی گناہ، آگ یعنی ڈیویشن، آگ یعنی گمراہ، آگ یعنی جو انسان اللہ کی مخالفت کرتا ہے اس دنیا میں، دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے فائر۔ نہیں، یہاں کی آگ وہاں کی آگ دونوں ایک ہے، یہاں گناہ ہے اور وہاں عذاب ہے۔ فکاک رقبتی من النار، خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام نے فرمایا تمہارے نفس اسیر ہیں، پریزن میں ہے تمہارے اعمال کے، فکوہا بالدعاء یا بالاستغفار، استغفار کے ذریعے، دعا کے ذریعے انہیں آزاد کرو، نجات و سالویشن دو انہیں۔ تو ہم نار سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری دعا حج کی دعا کرتے ہیں، فی عام ہادا وفی کل عام۔ ایک کامنٹیٹر نے خوبصورت دعا کی، رزق کی دعا نہیں کرتے ہم، حج کی دعا کرتے ہیں۔ رزق کی دعا کریں گے اچھا نہیں لگتا، پروردگار بار بار کہ ہمیں پیسہ دے دے، پیسہ دے دے، اچھا نہیں لگتا، نہیں؟ تو اللہ کی بارگاہ میں بار بار حج کی دعا کر لو۔ اس کا مطلب یہ کہ جس پر حج واجب، اسی پر حج واجب ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو۔ انڈائریکٹلی ہم پیسہ مانگ رہے ہیں اور تندرستی بھی مانگ رہے ہیں، بار بار حج دے دے، ہر سال حج، یعنی کیا، ہر سال ہمارا جیب بھرا ہو، خمس بھی نکال سکے، حج پر بھی جا سکے، اتنا تو پیسہ ہونا چاہیے، پھر حج سے واپس آنے کے بعد اچھی زندگی بھی گزار سکے۔ حج کی دعا کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واقعاً ہمیں نصیب کریں۔ اور تیسری دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمانوں کی غربت دور ہو، کوئی برہنہ نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی بے گھر نہ رہے، کوئی بیمار نہ رہے۔ اور جو اہم ترین دعا، چوتھی دعا، وَأَصْلِحْ كُلَّ مِنْ فَاسِدٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، تمام مسلمانوں کا جو حالت اچھی ہو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ حالت خراب ہے، حالت بگڑی ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ آج جو حالت یہ ہے کہ اوپر سے بھی بم برسائے جا رہے ہیں اور نیچے سے بھی بم برسائے جا رہے ہیں۔ ایک اسکار کا جرنلسٹ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اوپر سے بم برسائے جا رہے ہیں، فاسفورس بم، اور نیچے فیمین کا بم ہے، سٹارویشن کا بم ہے، بھوک مری کا بم ہے، نیچے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک ماں کی نگاہوں کے سامنے بچہ بھوک کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے، اور مسلمان بادشاہ بے فکر سو رہے ہیں۔ کیا یہ دعا کا موقع نہیں؟ وَأَصْلِحْ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ۔ تو شاید رمضان میں دعائے افتتاح پڑھنے کی جو تاکید کی گئی یہی ہے، ان مناظر کو دیکھو، ان حالات کو دیکھو، اس کو پکارو جس کے آنے کے بعد دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ دعائے افتتاح میں ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربنا نشکو الینا، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا۔ نہیں، دعا کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ نبی ہمارے درمیان نہیں ہے، ولی پردہ غیبت میں ہے، ہم مائنارٹی میں ہے، ہمارا دشمن میجارٹی میں، پاور کے اعتبار سے، سہولتوں کے اعتبار سے میجارٹی میں ہے، اور دشمن ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، دشمن ٹوٹ پڑا، ہر جگہ پریشانی ہے۔ ایک شکوہ ہے اور اس کے بعد ظہور کی دعا ہے، پروردگار اس کو بھیج دے جو ظلم کو مٹائے گا، عدل و انصاف سے بھرے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ مہینہ ہے، مظلومین کے لیے دعا کریں، اپنے مال کو شیئر کریں اور ان کے لیے گڑ گڑائیں، جیسے توبہ کے لیے ہم نے کہا تھا نا، یونس کی قوم کی طرح گڑ گڑائیں۔ رونے میں کوئی عیب نہیں ہے، ایک ہے احتیاج کا رونا، ایک ہے نجات کا رونا۔ گڑ گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں، پروردگار جب تک سب آرام سے نہیں بیٹھیں گے
اس وقت تک ہمیں آرام نہیں ملے گا۔ خوشی کا مطلب خوش ہو جانا نہیں ہے، خوشی کا مطلب ہے سارے لوگ خوش رہیں۔ میرے گھر میں خوشی ہو، پڑوس میں خوشی نہ ہو، اسلام کہتا ہے وہ تمہاری خوشی نہیں ہے، وہ تمہاری ہیپینس نہیں۔ جب تک وہ خوش نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مکمل خوشی نصیب نہیں کرے گا۔ ساری دنیا پریشان حال ہے، تو ہماری ذمہ داری کم سے کم ہم مال کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے ان لوگوں کو نماز شب کی دعاؤں میں، دعائے افتتاح میں یاد کریں۔ ایک دعا افتتاح معین کریں، اگر ہو سکتا ہے کہ ایک معین کریں، ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں آج کی شب جو لوگ آج سفر کر رہے ہیں، جو لوگ آج بھوکے ہیں۔ مخصوص کریں ایک رات فلسطینیوں کے لیے، مخصوص کریں ایک رات یمنیوں کے لیے، مخصوص کریں ایک رات سیرینز کے لیے، مخصوص کریں ایک رات لبنانیز کے لیے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مخصوص کریں گے، گڑ گڑائیں۔ مخصوص دعا جب بار بار کی جاتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تیرا اصرار مجھے بہت پسند ہے، تیرا انسسٹ کرنا مجھے بس بہت پسند ہے۔ کیچے بسا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دعا کو قبول کر لے گا۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ